ولا يحسن معه الآدون ولا يؤدي الحق المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا ينال غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرزه ثم الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم صدق الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل خدا تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ حمد و ثنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد علماء کرام کی محفل ہے لیکن اس میں شاہی کرنے کا سارت امر ہوا تھا اس عمل کو تعمیر کرتے ہوئے بندہ حاضر ہوا ہوں علماء کرام کے سامنے چند گزارشات مختصراً اس کے بعد آپ کی ضابطیں تمام ماہ محرم یقیناً ہمارے مذہب میں ایک عقیدت کا مہینہ ہے انسان سازی کا مہینہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ ہے جس آئے مجیدہ کو سرنامہ کلام کرا دیا یہ بھی انہی باتوں کا تکرار ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر علماء کرام کی محفل ہے کہ آپ نیکی تک اصلاً نہیں پہنچ سکتے نفی ابدی ہے آپ اصلاً نیکی تک نہیں پہنچ سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون جب تک وہ چیز وہ شے آپ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے انفاق نہیں کرو گے فدا نہیں کرو گے تب تک آپ اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتے ایک سبب پڑھے محمد علی محمد پر ایک اور درود پڑھے محمد علی محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد
ارشاد خداوندی ہے کہ نیکی تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محب ترین شے کو خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں انفاق نہیں کرو گے، خرچ نہیں کرو گے۔ تو آپ اس آیت کے تناظر میں 3 پہلو نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بر کیا چیز ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا کہ آپ بر تک نہیں پہنچ سکتے؟ پھر اس کے بعد تنفقو، اس آیت کے ضمن میں آتا ہے یہ لفظ کہ تنفقو، یہ انفاق، جو چیز خرچ کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پھر اس کے بعد جو آنے والا لفظ ہے تحبون، یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہو۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے دوسری اس آیت کے ضمن میں آیت بتا کر کہا کہ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو چیز آپ خرچ کرتے ہو، جو چیز خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہو، وہ اس کا اعلان ضروری نہیں ہے۔ کہیں آپ نے کوئی چیز دی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، انفاق کیا ہے، نیکی کی ہے آپ نے، تو اس کا اعلان لازمی نہیں ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، خداوند تبارک و تعالیٰ تمہاری اس چھوٹی سی چھوٹی ہوئی چیز جو آپ نے خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دی ہے، اس سے علیم ہے، اس سے باخبر ہے۔ تو جب خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان آیتوں کا اس چیز کی طرف، یعنی بر، تنفقو، تحبون اور علیم، خداوند تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کی طرف ہم اگر دیکھتے ہیں، جب ان صفات خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے، اس کو جب ہم سمجھیں گے تو خداوند تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو انسان نے ایک ہدف رکھا ہے، جو مقصد رکھا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان کو آسانی نظر آتی ہے۔ ہدف اسی آیت کے ضمن میں ہم موقع کربلا کو لے جاتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے اس سفر کو، اپنے اس نظام کو، جو ایک راستہ امت کو دکھانا تھا، جو ایک راستہ امت کو دینا تھا، جو نظام امت کو دینا تھا، اس نظام کے اندر اس راستے کو دکھانے کے لیے امام حسین نے اپنے محب ترین جو چیز سب سے اعلیٰ امام حسین کی نظر میں تھی، جس چیز سے، جس قربانی سے امام حسین محبت کرتے تھے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کر کے اس نظام کو اپنی امت تک کے لیے زندہ و جاوید بنا کر پیش کر دیا۔ میرے محترم سامعین، ہمیشہ ہدف کے ساتھ ساتھ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کس چیز کو دیتے ہو یہ چیز مہم نہیں ہے، لیکن اس چیز کی قیمت آپ کے نزدیک کون سی ہے؟ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز آپ دیتے ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، اس چیز کو اور اس نیت کو، وہ نیت مہم ہے کہ وہ کس تناظر میں آپ پیش کرتے ہو خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب خداوند تبارک و تعالیٰ تو اس آیت میں کہتے ہیں کہ محب ترین چیز کو قربان کرو، محب ترین چیز کو فدا کرو۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ دین جب خطرے میں پڑی تو امام حسین نے سب سے اپنی عزیز ترین جو چیز انسان کو اپنے اس وجود میں انسان محسوس کرتا ہے، وہ انسان کا اپنا وطن ہے۔ امام حسین نے دیکھا کہ محمد کی اپنے نانا کی جو دین تھی اس کو مسخ کیا جا رہا ہے، جو اصول اور ضوابط محمد نے اس امت کے لیے بنائے تھے، اس امت کو دیے تھے، وہ اصول مسخ ہو رہے ہیں، وہ ضوابط مسخ کیے جا رہے ہیں۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ مقصد محمدی خطرے میں ہے، ہدف محمدی خطرے میں ہے، جس ہدف کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے گلیوں اور کوچوں میں اپنے آپ کو زخم کیا، اپنے آپ کو لہو لہان کیا، اپنے سر پر پتھر کھائے، وہ مقصد خطرے میں تھا، تو امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ دیکھیں، میں اس قربانی اور اس عظیم جو تحبون کا ایک مقصد اور ایک ہدف ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس دین کو خطرے میں دیکھنے کے بعد امام حسین نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ جب عمرے میں تبدیل کیا
تو سب سے پہلے اپنی محبت اور فداکاری کی ایک عظیم داستان جو شروع کی امام حسین نے، جو مثال قائم کی، اپنی غربت کا آغاز کر دیا، وہاں سے غریب الوطنی کا آغاز کیا، مدینہ چھوڑنا پڑا، جس مدینے میں امام حسین پرورش پائے، جس مدینے میں، جس وطن میں نشو نما پائے، اپنے آبائی وطن جو تھا اس وطن کو چھوڑنا پڑا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہدف تھا، آگے ایک مقصد تھا، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے وہ قربانی کا آغاز غریب الوطنی سے اختیار کیا امام حسین نے۔ جب امام حسین سے بیعت طلب کی گئی، ولید جو مدینے کا گورنر تھا اس نے امام حسین سے بیعت طلب کی یزید کے لیے کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے یا اگر آپ نے اس دنیا میں مدینے کے اندر حکومت میں کسی قسم کا بھی آپ کو حکومتی جو منصب ہے وہ چاہتے ہو آپ، یا آپ اپنے وجود کو چاہتے ہو، تو اگر ان دونوں میں سے جس کو بھی آپ چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ امام حسین کے پاس پیغام آیا، ولید آیا خود مدینے کا گورنر، تو امام حسین کا وہاں پر جواب کیا تھا؟ مثلی لا یبالو مثلک، کہ میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے، ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین یزید کی بیعت کریں۔ جب ان دھمکیوں کے ذریعے، ڈرانے اور دھمکانے کے ذریعے امام حسین کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی، جب امام حسین نے اپنا جواب دے دیا تو امام حسین کو لالچ دی گئی کہ آپ کو ہم اس بیت المال کا حاکم بنا دیں گے، اس مدینے کے اندر جو ہماری حکومت ہوگی، یزید کے بعد سب سے بڑا منصب آپ کو دیا جائے گا، آپ یزید کی بیعت کریں۔ تو امام حسین نے کہا کہ اگر ہمارا مقصد یہی تھا، اگر ہمارا ہدف یہی ہوتا، اگر ہم اسی لیے اس دنیا میں ہوتے تو ہماری ایک داستان ہے یزید تم نے نہیں دیکھی ہے، وہ میرا باپ علی سے، میرا نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میرا بھائی امام حسن، اگر ان منصبوں کو دیکھتے، اگر ان تمہاری ان فرمائشوں کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزار چکی ہوتی تو ہمارا سلسلہ نسب کو آپ نے نہیں پڑھا، ہماری تاریخ کو آپ نے نہیں پڑھی، اور ہمارے شجرہ نسب سے آپ واقف نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے شجرہ نسب اور ہماری تاریخ سے واقف ہوتے تو مجھ سے یہ اس طرح کی طلب آپ بیعت یا اس طرح کی فرمائش مجھ سے نہیں کرتے۔ یقیناً آپ بے خبر ہیں ہماری تاریخ سے، ہمارے شجرے سے بے خبر ہیں، ہماری شجاعت سے بے خبر ہیں۔ تو امام حسین نے اس چیز کو بھی ٹھکرا دیا۔ جب ان تمام چیزوں کو ٹھکرانے کے بعد امام حسین کو پتا چلا کہ اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ہدف اور مقصد فداکاری۔ دیکھیں فداکاری کی مثال یہیں سے ہی شروع ہو گئی، مدینے سے، کہ مقصد تھا، ہدف تھا، اس ہدف کو امت تک کیسے منتقل کرنا ہے۔ جو حاصل کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اپنے بابا سے، اپنے بھائی سے، جو مقصد جس طرح کی بہادری امام حسین نے حاصل کی تھی، ان تمام چیزوں کو امت تک منتقل کیسے کرنا ہے، یہاں پر تدبیر، یہاں پر امام حسین کی تدبیر شروع ہو گئی۔ یہاں پر فکر اور استدلال اور جو چیز امام حسین نے برائے کا لانا تھا یہاں سے شروع کر دیا۔ جب ٹھکرا دیا ان تمام چیزوں کو، منصب کو، لالچ کو، تمام جو اس طرح کی بھی آفریں ہوئی تھی، ڈرانے دھمکانے کے ذریعے سے جو چیزیں امام حسین کو پیش کی گئی تھی، ان تمام چیزوں کو ٹھکرانے کے بعد جب منصوبہ بنا کہ امام حسین اس طرح ان چیزوں پر قائل ہونے والے نہیں ہیں، ان چیزوں کی طرف آنے والے نہیں ہیں، یہ تو ماننے والے نہیں ہیں، اگر ہم مدینے میں اس کو اس طرح چھوڑیں گے، اگر ہم مدینے میں ان کو ایسے ہی رہنے دیں گے تو ہمارا ہدف حسین کے ہوتے ہوئے وہ ہدف ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔
رسول کے اس پسند کے ہوتے ہوئے، علی اور زہرا کے اس پسند کے ہوتے ہوئے یزید اور آل یزید کا منصوبہ مدینے میں قائم نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے امام حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. مدینے کے اندر امام حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. کہا گیا کہ مسجد میں امام حسین کو جس طرح ان کے باپ کو ہم نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا، نماز پڑھتے ہوئے علی کو قتل کیا، ویسے ہے اسی طرح مدینے کے اندر امام حسین کو بھی ہم قتل کریں گے. تب ہمارا یہ مقصد، ہمارا ہدف، اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے. جب امام حسین کے اصحاب جو باوفا امام حسین کے ساتھی تھے، ان کو یہ خبر، ان تک یہ خبر پہنچی. جب خبر لے کے امام حسین کے پاس آئے، کہ کہا کہ مولا اب کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو ہمیں بیعت کرنی پڑے گی، مدینے میں آ کر رہنا ہے، ان وطن پہ ہم نے رہنا ہے، یا بیعت کرنی پڑے گی، حکومت میں آنا پڑے گا، یا قتل کر دیا جائے گا. بہت خطرات تھے. مولا آگاہ کر دیا گیا امام حسین کو. جب آگاہ ہوئے امام حسین، اس میں غور و فکر کیا، تدبر اور بردباری سے جب سوچنے لگے، تو امام حسین کو اسی ہجرت اور خروج کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا. دیکھیں تو حبون کی مثال امام حسین نے یہیں سے ہی قائم کر دی. میں ایک مثال یہیں حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ کو دیتے ہوئے آگے چلوں کہ جب کچھ عرصہ پہلے امریکہ اور اسرائیل مل کر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے ایران کے اوپر. حالانکہ ہم یہاں اس مملکت جمہوریہ اسلامی ایران میں اہل وطن نہیں ہیں، لیکن اس وطن کے ساتھ، اس سرزمین کے ساتھ اتنا عشق اور محبت ہے ہمیں کہ ہم سوچنے لگے، جب یہ جنگ روز بروز شدت اختیار کرنے لگی تو ہم سوچنے لگے کہ اگر یہ جنگ شدت اختیار کر جائے گی اور ہمیں کہا جائے گا کہ اپنے اپنے وطنوں کی طرف، اپنے اپنے علاقوں کی طرف چل پڑیں، تو ہم کیسے اس سرزمین کو چھوڑ کر یہاں سے نکلیں گے. ہر ایک کے سوچ اور فکر میں، ہر ایک کے احساسات میں یہی بات تھی کہ اس سرزمین اہل بیت کو، سرزمین ولایت کو، سرزمین اسلام کو کیسے یہاں سے چھوڑ کر ہم اپنے وہاں ان اپنے آبائی وطن کی طرف نکلیں. دیکھیں میرے سامعین، یہ جگر دختر، یہ جگر فرزند رسول کا تھا، فرزند زہرا کا تھا، کہ جس نے اپنے آبائی وطن کو، جس نے اپنے مادری وطن کو، جس نے اپنے گھر بار کو اس اسلام کی خاطر چھوڑ کر پردیس کا رخ اختیار کیا. اس پردیسی کی طرف نکلے، ہدف کو سامنے رکھا، مقصد کو سامنے رکھا، اپنے نانا کے مقصد کو سامنے رکھا. تب امام حسین نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہجرت اختیار کی. صلوات پڑھیں محمد. اس ہدف کے اندر، اس قربانی کے اندر، اس داستان کے اندر امام حسین نے ہمارے لیے بہت سی ایسی مثالیں قائم کر دی قربانی کی، جس کو دیکھ کر انسان اپنے وجود کی اصلاح، اپنے اس نفس کی اصلاح کر سکتا ہے. سب سے پہلے کس نے قربانی کی؟ امام حسین نے اس سرزمین کے اندر فقط مالی یا اپنے مال کو یا اپنے جان کو دے کر قربانی پیش نہیں کی، بلکہ امام حسین نے اس سرزمین کے اندر آ کے ان قربانیوں کو دے کر یہ کہا کہ یہاں پر آپ اپنے مقصد اور اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے آپ کو فقط جانی اور مالی قربانی دینی نہیں پڑے گی، آپ کو خواہشات کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو رشتے کی قربانی دینی پڑے گی، آپ کو اپنے وطن کی قربانی دینی پڑے گی. تب جا کے آپ ایک ہدف تک پہنچ سکتے ہو، تب جا کے آپ اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول تک آپ پہنچ سکتے ہو. میرے محترم سامعین، خداوند تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کا جس کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا،
خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ بر، میں نے پہلے کہا تھا کہ بر کیا ہے، نیکی کیا ہے. آپ اس نیکی